बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे और आपकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उनकी अहलिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराह रास्त औलाद थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम रोम में अपनी अजीज़ बीवी और 14 बच्चों के साथ रहते थे। आप एक ऐसे नबी थे जिन पर अल्लाह की बेपनाह नेमतें थीं। वो मजबूत और सेहतमंद थे। उनके पास बड़ी ज़मीनें थीं, बहुत ज़्यादा मवेशी थे और एक सालेह और खूबसूरत ख़ानदान था। और वो एक कम्युनिटी लीडर भी थे जिनका अपने लोगों में बहुत एहतराम और प्यार था। अपनी हैसियत और दौलत के बावजूद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी तकब्बुर नहीं किया। वो हमेशा आजिज़ था। वो आसानी से महरूमों की मदद करता था और हर उस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था जिससे उसे नवाजा गया था। एक दिन आसमान पर फरिश्तों ने ज़मीन पर रहने वाले बेहतरीन इंसानों के बारे में बहस शुरू की। उनमें से एक फरिश्ते ने कहा, आज ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब है, एक अजीम किरदार का आदमी जो बहुत सब्र का मुजाहरा करता है और हमेशा अपने रब्बे करीम को याद करता है। वो अल्लाह के बंदों के लिए बेहतरीन नमूना है। बदले में उसके रब ने उसे लंबी उम्र और बहुत सारे बंदों से नवाजा है। ज़रूरतमंद और गरीब उसकी खुशकिस्मती में शरीक हैं और गरीबों को खाना खिलाता है और कपड़े पहनाता है और गुलामों को आज़ाद करने के लिए खरीदता है। वो अपने खैरात वसूल करने वालों को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो उस पर एहसान कर रहे हैं। वो बहुत ही मेहरबान और नरम है। शैतान जो आस पास में था इस बहस को सर कर दिया और बहुत गुस्से में आ गया। उसने फ़ौरन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत से दूर करने की साजिश शुरू कर दी। उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने ज़िंदगी की उन बहुत सी लज्जतों के बारे में बुरे ख्यालात डाले जिनसे अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा आदमी आसानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता था। लेकिन अल्लाह के बंदे थे, वो आसानी से हिचकिचाहट का शिकार नहीं होते थे। उससे शैतान मज़ीद मुश्तइल हो गया और बताया जाता है कि शैतान अल्लाह ताला के पास आया और बताया कि अय्यूब उसका मुखलिस बंदा नहीं है। वो सिर्फ़ इस खौफ से उसकी तस्बीह कर रहा है कि उसका सारा माल ज़ाया ना हो जाए, और मज़ीद कहा कि उसका माल निकाल दो तो तुम देखोगे कि उसकी ज़बान तुम्हारा नाम नहीं लेगी और उसकी नमाज बंद हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह पाक जानते थे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम उनके सबसे मुखलिस मोमिनीन में से थे और वो अपने रब की इबादत महज माल के लिए नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह ताला शैतान को अपने वफ़ादार बंदे की मुकम्मल इखलास दिखाने के लिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माने पर राज़ी हो गया और शैतान खुश होकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत को तबाह करने के लिए निकला। बहरहाल जो जो वक्त गुज़रता गया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत कम होने लगी। उनकी ज़मीन, मवेशी, नौकर और पैसा आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते गए, यहाँ तक कि उनके पास कुछ भी ना रहा। और शैतान एक अक्लमंद बूढ़े का रूप धार कर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आपका सारा माल ज़ाया हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा सदका दिया और दूसरे कहते हैं कि अल्लाह ने ये आपके दुश्मनों को खुश करने के लिए आप पर नाजिल किया है। अगर अल्लाह के पास नुकसान से बचने की ताकत होती वो तुम्हारे माल की हिफाजत करता। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह जिसे चाहता है देता है, अल्लाह जिससे चाहता है ले लेता है, और जो माल मेरे पास है वो सब अल्लाह का ही है, इसलिए उसे मुझसे वापस लेने का पूरा इख्तियार है। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर पलटे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और शैतान मायूस होकर अल्लाह की तरफ लौट आया और कहा कि मैंने अय्यूब से उसका सारा माल छीन लिया, लेकिन वो फिर भी तेरा शुक्रगुजार है। वो सिर्फ अपनी मायूसी को छुपा रहा है। वालिदैन का असल इम्तहान उसकी औलाद से होता है। तुम देखोगे कि अय्यूब तुम्हें कैसे रद्द करेगा। अल्लाह ताला जानता था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का ईमान अपने रब से मोहब्बत में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन वो अय्यूब को मज़ीद आज़माने पर राज़ी हो गया
اور کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب علیہ السلام کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا، اور آپ کے تمام 14 چھوٹے خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ شیطان ایک بار پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، جس میں ہمدردی کا بھیس تھا، اور افسوس کے ساتھ کہا کہ آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیکھتا ہے اس لیے لیتا ہے جو اس کے لیے میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ چاہے میرے لیے کوئی چیز فائدہ مند ہو یا نقصان، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اور شیطان دوڑ کر اللہ کی طرف لپکا اور کہنے لگا، اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، ان کے بچے مر چکے ہیں، اور وہ ابھی تک جسم سے تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند رہے گا وہ اپنی صحت یابی کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں، وہ یقیناً تیری عبادت میں کوتاہی کرے گا اور اس طرح نافرمان ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اس کی درخواست قبول فرمائی، لیکن حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ اور دوسری جانب کچھ دیر بعد ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اس کے پٹے اور ہڈیوں کو ظاہر کرتے ہوئے اتر جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کرتے تھے، ان کا دل اور زبان تھے، جنہیں وہ اللہ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا۔ ایوب علیہ السلام کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ اور شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب اچھے انسان ہوتے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ بالآخر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب علیہ السلام سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی بیوی کے۔ برسوں تک ایوب علیہ السلام اپنی اس حالت سے دوچار رہے۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ کی بیوی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے اس کی بیوی نے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملازمت اختیار کی۔ لیکن شہر کے لوگوں نے آپ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ وہ انہیں بھی اپنے شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ اس دوران ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ انہیں اس درد اور تکالیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن شیطان انسان کے روپ میں آپ کی بیوی کے سامنے حاضر ہوا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ ایوب کی تقریباً بے جا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کی بیوی نے جواب دیا، وہ وہاں ہے، زندگی اور موت کے درمیان۔ اور پھر شیطان اسے اچھی صحت، اولاد اور دولت کے خوشگوار دنوں کی یاد دلانے لگا۔ برسوں کی تکالیف اور مغلوب ہو کر آپ کی بیوی ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی اور رونے لگی کہ اے ایوب، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا اللہ سے قرب ترین رشتہ ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس مصیبت سے نکالے جس میں آپ ہیں۔ اور ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، شیطان نے آپ کے سامنے سرگوشی کی ہوگی اور آپ کو مطمئن نہیں کیا ہوگا۔ مجھے بتائیں کہ میں نے کتنی دیر تک اچھی صحت اور دولت سے لطف اندوز کیا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو اس نے جواب دیا، میں کب تک اس طرح کی تکلیف اٹھا رہا ہوں؟ اس نے کہا، تقریباً 7 سال۔ پھر ایوب علیہ السلام نے کہا، اس صورت میں اپنے رب کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میری مشکل دور کرے، کیونکہ میں نے صحت اور تندرستی کے سالوں سے زیادہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ لگتا ہے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے اور آپ اللہ کی تقدیر سے مطمئن نہیں ہیں۔ اگر میں کبھی صحت یاب ہو گیا تو قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں 100 ضربوں کی سزا دوں گا۔
اور اس دن سے میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے سے منع کرتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا رب جو چاہے میرے ساتھ کرے۔ اور ایوب علیہ السلام بے بسی کے عالم میں اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیروں کو زمین پر مارو، یہ پانی کا چشمہ ہے جس میں نہانے اور ٹھنڈا کرنے والا اور تازگی بخشنے والا مشروب ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فوراً اللہ کا حکم بجا لایا۔ جب اس نے اپنے پیروں سے زمین پر ٹکر ماری تو اس کے قدموں پر ٹھنڈا پانی بہنے لگا، جیسا کہ حکم ہوا۔ ایوب نے پانی پیا اور اپنے پورے جسم کو دھویا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایوب علیہ السلام کے چھالے غائب ہو گئے اور آپ کی جلد بالکل نئی ہو گئی اور اس کے اندرونی اعضاء کام کرنے لگے، اور ایوب علیہ السلام اللہ کے فضل سے بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اور اس وقت ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی گھر پر واپس آئیں تو ایوب علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا، جسے آپ نے نہیں پہچانا۔ تو آپ کی بیوی نے فرمایا کہ ایوب کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ تم اس سے بہت ملتے جلتے نظر آتے ہو۔ ایوب علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ میں ہوں۔ بہت خوش ہو کر اس نے فوراً اسے گلے لگایا اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ اور ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی کو صحت یاب ہونے پر 100 جھٹکے دینے کا وعدہ یاد آیا۔ وہ اپنی پیاری بیوی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی اللہ کی قسم توڑنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ میں پتلی گھاس کا ایک کٹا لے کہ اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر ایوب علیہ السلام کی دولت کو بحال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کی بنی ہوئی ٹڈیوں کی بارش برسائی جو ایوب علیہ السلام کے چاروں طرف گر گئی۔ جب ایوب علیہ السلام سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اتنا مالدار نہیں بنا دیا کہ تم جس چیز کو دیکھتے ہو اس کی ضرورت ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری نعمتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا خاندان واپس کر دیا گیا۔ 28 خوبصورت بچے، 14 لڑکے اور 14 لڑکیاں۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بہرحال جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو تو اللہ کا وفادار بننا آسان ہوتا ہے، لیکن جب مشکل وقت میں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگائے، یہی وجہ ہے کہ وہ ایک قابل ذکر ہستی ہے۔